السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کل ہم سبق نمبر 9 لانس نائک لال حسین شہید کی ریڈنگ جو باقی رہ گئی ہے وہ کریں گے۔ پیج نمبر دیکھیے 55۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کی حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنا پڑے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اور فوجی سلام کے بعد بولا، جناب، دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور بہادری جرأت کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکیں۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا، یعنی کہ سکون کا سانس لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے اپنی اسٹین گن اٹھائی، کمر کے ساتھ پٹی سے دستی بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ بوچھاڑ مانا کثرت، زیادتی، ٹھیک ہے۔ دشمن کے جہاز سر پر منڈرا رہے تھے۔ منڈرانا مطلب سر سے گزرنا بار بار، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ رینگ کر، بالآخر رینگ رینگ کر مانا پیٹ کے بل چلنا، وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرہ چوکی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہوئے اور پھر رینگتے رینگتے دشمن کے خندقی مورچوں پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک تاک کر، نشانہ باندھ کر بم جو ہیں وہ پھینکے اور مورچے پہ موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمنوں سے خالی کروا دیا۔ یہ پیج نمبر 54 تک بیٹا آپ نے یہاں تک ریڈنگ مکمل کر لینی ہے کہ وہ بری طرح زخمی ہو گئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے اس کا ایک کویسچن کیا تھا، آج ہم اس کے کویسچن نمبر 2 دیکھیے۔ کویسچن نمبر 2 کہ پلاٹون کمانڈر نے نوجوان سے کیا کہا اور لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ تو کویسچن نمبر بی جو ہے اس کا آنسر یہاں سے ہے کہ پلاٹون کمانڈر نے چند نوجوانوں کو بلایا اور کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو، دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، دشمن کی فوج جو ہے مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنا پڑے۔ یہ کویسچن نمبر بی کا آنسر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کویسچن آپ نے دیکھا کہ لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا، تو اس کا آنسر یہاں سے ہے کہ لانس نائک حسین جو اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے، فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پہ موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا اور سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ آپ نے یہ دونوں کویسچن جو ہیں بیٹا وہ ایچ ورک میں کرنی ہے اور اس کی ریڈنگ جو ہے وہ آپ نے خود بھی کرنی ہے پریکٹس کے طور پہ۔ کل جو ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔